بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ و خلیفتہ بلا فصل اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یؤمنا ھذا الی یوم الدین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ مسلسل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا والوں نے اسلام کا نظام اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا، اور جبکہ واضح طور پر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور یہ روایت جو ہے اتنی مستند ہے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس نے بھی امام بنائے 12 ہی کی تعداد پوری کی، اور 12 کی تعداد پوری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث جو تھی متفقہ بین الفریقین تھی۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ لیکن اماموں کی کثرتوں کا یہ عالم ہوا کہ فقہ کے امام الگ بنے، جمعرات و جمعے کے امام الگ بنے، یعنی امت چاہتی یہ ہے کہ امامتوں کی کثرتوں میں جو اصل امامت ہے اس کو چھپا دیا جائے۔ جو اصل امام ہیں ان کو وہ پہچانے نہ جا سکیں، دنیا ان کو پہچان نہ سکے، مگر دنیا یہ نہیں جانتی کہ سورج اگر بادلوں میں بھی رہتا ہے تو اپنی روشنی کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیا والوں نے اصل اماموں کے چہروں پر جھوٹی امامتوں کے نہ جانے کتنے پردے ڈالنے چاہے، مگر جو اصل امام تھے وہ دنیا کے سامنے آ کر رہے۔ اور پھر قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ایسے بھی امام ہیں جو تم کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، ہماری گفتگو نہیں، قرآن کہتا ہے، تو اب پہچان لینا چاہیے کہ وہ امام کون سے ہیں جو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے آپ غور فرمائیں، قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم سب کو سب کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ واضح طور پہ یہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ دیکھیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کس لیے بنایا تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ اس لیے بنایا تھا کہ خانہ کعبہ کو بت کدہ بنا دیا جائے، کعبے میں بت لا کے رکھ دیے جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ اللہ کا گھر بنایا تھا۔ لوگوں نے اللہ کے گھر میں بتوں کو لا کے رکھ دیا۔ کعبہ تعمیر کیا ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے،
اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کے دیتے تھے، ابراہیم تعمیر کرتے جاتے تھے، تو کعبہ اللہ کا گھر بنایا تھا، مگر دنیا والوں نے اسے بت کدہ بنا دیا۔ میں تشبیہ دے رہا ہوں دین اسلام کو خانہ کعبہ سے۔ دین اسلام بھی خانہ کعبہ ہے جس میں دنیا والوں نے اپنی فقہ کے بت لا کے رکھ دیے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ دیکھیں ایک ایک فرقہ بنا، ایک ایک امام بنا، سب نے اپنے امام الگ بنائے۔ دیکھیے سارے مسلمانوں کی مسجدیں ایک ہیں، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، مگر سب کے امام مختلف، سب کی فہرستیں مختلف۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، بھائی خانہ کعبہ اللہ کا گھر تھا، بت کدہ نہیں تھا، لیکن بت لا کے رکھے۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ بتوں کو خدا کہتے ہیں، بتوں کی خدائی کے قائل ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے اپنے خدا الگ بنا لیے تھے تو خداؤں کے گھر بھی الگ بنا لیتے۔ بھائی جب اپنے خدا الگ بنائے ہیں تو کعبہ بھی الگ بنا لیا ہوتا، مگر نہیں، جو بھی بناتا ہے کعبے میں لا کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ مینٹلٹی یہ تھی کہ کعبہ اللہ کا گھر کہلاتا تھا، تو ان کی ذہنیت یہ تھی کہ جب تک اللہ کے گھر میں نہ رکھیں گے یہ خدا کیسے کہلائیں گے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ لہذا لا کر رکھے۔ دیکھیے ایک اہم ترین منزل تک آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ دیکھیے ایک ایک فرقہ بنا، ایک ایک امام بنا، سب کی مسجدیں الگ الگ ہیں۔ دیکھیے قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، مگر امام الگ، نماز پڑھنے کے طریقے الگ، مریں گے تو الگ، قبر میں جائیں گے تو الگ، قبرستان الگ۔ مگر قرآن سے تو پوچھو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم سب کو سب کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، یعنی سب کو جانا ہے اماموں کے ساتھ۔ غور فرمائیے گا، جس کا جیسا امام ہوگا اسی کے ساتھ جانا ہوگا۔ خدا کی قسم ایک ایک فرقہ بنا، ایک ایک امام بنا، ایک ایک فرقہ بنا، ایک ایک امام بنا۔ اسلام میں ایک ہی فرقہ ایسا ہے جہاں فرقہ ایک ہے، امام 12 ہیں، امام 12 ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر امام کا فرقہ بدل گیا، مگر یہ 12 اماموں کا فرقہ نہیں بدلا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 12 کے 12 مختلف الخیال نہ تھے، کردار ان کا ایک تھا، سیرت ان کی ایک تھی، زہد و تقوی ان کا ایک تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم سب کو اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ دیکھیے آخری سانس تک اگر آپ نے امام بدل دیا تو جس امام کو بدلو گے اسی کے ساتھ آنا ہوگا، اور اگر مر گئے تو اب گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے آخری سانس تک گنجائش دی ہے کہ آخری سانس تک سوچ لو، غور کر لو، امام بدل دو گے تو جو بدلو گے اسی کے ساتھ آؤ گے۔ دیکھیے حر نے آخری وقت میں بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا؟ حر نے آخری وقت میں بدلا تھا، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس امام کے ساتھ، جس کو دنیا میں مانا ہے، اسی کے ساتھ تم کو جانا ہوگا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اللہ جو ہے امت سے نہیں پوچھے گا اللہ کہ تم نے اعمال کیسے اعمال اس دنیا میں جا کے کیے۔ اللہ تو فیصلہ کرے گا اماموں کو دیکھ کر، کس امام کے ساتھ آ رہے ہو۔ قافلے بنا بنا کر امتیں آ رہی ہوں گی اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، اللہ بس اماموں کو دیکھے گا، امت کو نہیں دیکھے گا، امام کو دیکھے گا۔ بالکل اسی طرح کے دیگ بن رہی ہے، چاول پک رہے ہیں، ہم نے باورچی سے کہا بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ کیا دیگ تیار ہو گئی؟ انہوں نے فوراً ایک چاول کو اٹھایا، چاول کو دبایا، دبانے کا ہم نے کے بعد کہا کہ بالکل دیگ تیار ہے۔ میں نے کہا بھائی ایک ہی چاول دیکھا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا ایک چاول نے پوری دیگ کے چاولوں کا مقدر کا فیصلہ کر دیا۔ تو جیسے ایک چاول کا دانہ پوری دیگ کے مقدر کا فیصلہ کر دیتا ہے، ویسے ہی ایک امام پوری امت کے مقدر کا فیصلہ کر دے گا۔ جیسا امام ہوگا اسی امام کے ساتھ جانا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اور اب عزیزان گرامی یہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، دیکھیے جو ہمارے 12 امام ہیں ان کا جو کردار ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو زہد و تقوی ہے، اس کے بارے میں مجھے آپ کی خدمت میں فقط اتنا عرض کرنا ہے۔ دیکھیے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ محفل ہوتی ہے، شعراء آتے ہیں، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ناظم ہوتا ہے وہ کسی شاعر کو بلاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہندوستان کے مائع ناز شاعر کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ تو وہ شاعر اسٹیج پہ جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جا کے یہی تو کہتا ہے کہ جناب میں کہاں میری شاعری کہاں۔ جناب یہ تو ان کی حوصلہ افزائی ہے، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے ہندوستان کا مائع ناز شاعر کہا، میں تو بس یوں ہی تک بندی کر لیا کرتا ہوں، مولا کی کچھ عطا ہے جو میں پڑھ دیا کرتا ہوں، یہی ہوتا ہے نہیں۔ اچھا خطیب آیا، ذاکر آیا، انہوں نے کہا کہ صاحب میں ہندوستان کے مائع ناز خطیب کو پیش کر رہا ہوں، تو خطیب جا کے کیا کہتا ہے کہ جناب میں کیا اور میری خطابت کیا ہے، بس یوں ہی بول لیا کرتا ہوں، ثواباً مدح مولا کر لیا کرتا ہوں، ورنہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں، یہ تو ان کی محبت ہے جو مجھے اتنا بڑا خطیب کہہ رہے۔ یہی ہوتا ہے یا نہیں بھئی؟ آپ نے محفلوں میں دیکھا ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ ناظم نے بلایا کہ میں ہندوستان کے مائع ناز شاعر کو بلا رہا ہوں، اور ناظم جا کے کہے کہ میری توہین کر دی انہوں نے؟ ارے بھائی میں ہندوستان کا نہیں، میں انٹرنیشنل لیول کا شاعر ہوں، اور انہوں نے مجھے ہندوستان تک محدود کر دیا، انہوں نے میری توہین کی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ خطیب جا کے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں انٹرنیشنل لیول کا خطیب ہوں، میری خطابت تو بہت پوری دنیا میں لوگ مجھے میری خطابت کا لوہا مانتے ہیں، اور انہوں نے مجھے ہندوستان تک محدود کر دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ایسا، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی شاعر یا خطیب انکساری پیش کرتا ہے، ناظم بڑا چڑھا کے بیان کرتا ہے، لیکن آل محمد کے لیے، ہمارے اماموں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ انکساری پیش نہیں کر سکتے۔ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، انکساری پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انکساری کریں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہاں، ہمارا علم کہاں، نہیں، خدا کی قسم وہ تعجب فرمائیے، اگر چاہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، انہیں حق ہے کہنے کا، توجہ ہے نا عزیزہ؟ نہیں تو وہ انکساری کر نہیں سکتے۔ غور فرمائیے عزیزان گرامی، حالانکہ اگر وہ اپنے علم کے متعلق کہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو یہ حق ہے، لیکن یہ زبان سے کہنا نہیں چاہتے، یہ زبان سے کہنا نہیں چاہتے۔ آل محمد نے نیا انداز اختیار کیا، ہمارے اماموں نے نیا انداز اختیار کیا کہ ہمارا کردار، ہمارا علم، ہمارا زہد و تقوی اگر پوچھنا ہے تو ہمارے محبوں سے نہ پوچھو، ہمارے دشمنوں سے پوچھو۔ اگر ہمارا کوئی دشمن ہمارے کردار میں کمی نکال دے تو اسے ہمارے پاس لے کے آؤ، ہم اپنی امامت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ ہمارے دشمن سے ہمارا کردار پوچھو۔ اب سنیے یہ جملہ خدا کی قسم، ہم نے سنا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین زمانہ جنہوں نے باپ نے بیٹے کو قید خانے میں ڈالا، بیٹے نے باپ کو قید خانے میں ڈالا، یہ تاریخ رہی ہے عزیزان گرامی۔ پالیٹکس میں، سیاست میں بادشاہوں نے، کسی نے اپنے باپ کو قید میں ڈالا، کسی نے اپنے بیٹے کو قید میں ڈالا، مگر جب بھی قید میں ڈالا کوئی نہ کوئی فرد جرم لگایا، اس لیے کہ اگر فرد جرم نہ لگایا جائے تو انقلاب آ جائے گا۔ بغیر کسی جرم کے آپ نے کیوں قید خانے میں ڈالا؟ لہذا جب بھی کوئی بڑی شخصیت قید میں ڈالی گئی اس پہ فرد جرم لگایا گیا۔ آل محمد کے کردار کا معجزہ یہ ہے کہ پوری زندگیاں قید خانوں میں گزری مگر دنیا آج تک کوئی فرد جرم نہیں لگا سکی۔ توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ بتائے دنیا کہ ان کا جرم کیا تھا، کیوں قید خانوں میں ڈالا گیا؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بات یہ تھی کہ امام کو قید رکھنا نہیں چاہتے تھے، کردار رسالت کو قید کیا جا رہا تھا۔
اور حضور میں کیا عرض کروں، خدا کی قسم، وہ بادشاہان زمانہ اور سلاطین وقت ان کی یہ کوششیں رہتی تھیں کہ کسی طرح کوئی موقع ایسا آئے کہ معاذ اللہ ان کو ذلیل کریں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ خود ذلیل ہوتی تھی۔ دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اس مجلس میں چونکہ موضوع امامت کا ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہر امام کا کچھ نہ کچھ ذکر اس مجلس میں ہوتا رہے آپ کی خدمت میں، تو آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں 5 امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے۔ باقر العلوم آپ کا لقب ہے۔ باقر کے معنی ہے شگافتہ کرنے والا، یعنی آپ نے علوم کے دریا اس طرح بہائے کہ آپ کا لقب ہوا باقر العلوم۔ عزیزان گرامی، وہ زمانہ، وہ وقت، وہ دور کہ جب حکومت اقتدار ہے، بادشاہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ امام کو ذلیل کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہذا اس نے اپنے دربار میں ایک اہتمام کیا، توجہ فرمائیے گا، کیا اہتمام کیا؟ اس نے اہتمام یہ کیا کہ ایک تیر اندازی کے مقابلے کا اس نے رکھا اپنے دربار میں، اور اس زمانے کے جو بہترین تیر انداز تھے، جن کا تیر اندازی میں کوئی مثل و نظیر نہیں تھا، ان کو دربار میں بلایا گیا۔ بڑے بڑے ماہر تیر انداز، زرعی کرسیاں بچھا دی گئیں۔ یاد رہے کہ یہ سارا اہتمام ہمارے امام کے لیے کر رہا ہے، صرف امام کے لیے کر رہا ہے یہ اہتمام۔ اور پھر کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے تیر اندازی ہی کا کیوں اہتمام کیا؟ کوئی اور بھی انتظام کر سکتا تھا، تیر اندازی کا کیوں؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مگر جو تجزیہ کر رہا ہوں وہ نیا ہوگا۔ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں توجہ سے سنیے، واقعات سب سنے ہوئے، مگر جو تجزیہ میرا سنیے گا۔ سوال یہ ہے کہ تیر اندازی ہی کا مقابلہ کیوں رکھا؟ بھئی کوئی اور مقابلہ رکھا جا سکتا تھا۔ اس لیے کہ بنی ہاشم کا یہ شیوا رہا ہے کہ بنی ہاشم نے میدان جنگ میں کبھی تیر کمان استعمال ہی نہیں کیا۔ توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ تیر کمان بزدلی کے ہتھیار ہوتے ہیں، اور بنی ہاشم بزدلی کا ہتھیار استعمال ہی نہیں کرتے۔ آپ بتائیں، آپ دیکھیے آپ کے سامنے تمام جنگیں ہیں، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، بتائیے آپ۔ اور پوری کربلا کی جنگ میں آپ کہیں واقعہ ملتا ہے کہ تیر اندازی تیر اور کمان اتارے ہوں اور تیر کا استعمال کیا ہو؟ نہیں، بنی ہاشم ان بزدلی کے ہتھیاروں کو استعمال نہیں کرتے۔ تو بادشاہ، توجہ کیجئے عزیزان گرامی، ہشام ابن عبد الملک یہ جانتا ہے کہ یہ تیر اندازی سے تو جانتے ہی نہیں ہے، تیر اندازی، تیر و کمان تو انہوں نے کبھی اٹھائے نہیں ہے۔ آج ان کو بلایا جائے، آج معاذ اللہ ذلیل ہوں گے۔ امام تشریف لائے، بلایا گیا تو امام اپنے فرزند چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کم سنی ہے، کم سنی، پہنچے امام۔ اب جو امام پہنچے تو دیکھا زرعی کرسی بچھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے تیر انداز، پورا دربار سجا ہوا ہے۔ امام کو بلایا گیا، ظاہرین اعتبار سے بڑا احترام کیا گیا، آئیے تشریف لائیے، یہ آپ کی نشستگاہ ہے، یہاں تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں۔ امام تشریف فرما ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے ہیں امام، کہ ایک مرتبہ تیر اندازی کا مقابلہ شروع ہوا۔ ایک تیر انداز نے سامنے ایک گول سرکل، ایک نشان تھا، اس کے درمیان میں ایک اور سرکل، پھر تیسرا سرکل، پھر چوتھا سرکل، اور اس طرح سے سرکل چھوٹے ہو تو ایک نقطہ تھا درمیان میں، پوائنٹ۔ اب اس سے یہ اندازہ کیا جائے گا کہ کون کتنا بڑا تیر انداز ہے، اس کا نشانہ کہاں لگتا ہے، جو سب سے پوائنٹ ہے نشانہ وہاں کا لیا جائے گا۔ تیر انداز کمان میں تیر جوڑتے ہیں اور نشانی کی طرف پھینکتے ہیں، کسی کا ادھر لگتا ہے، کسی کا ادھر لگتا ہے، قلب نشانے پہ تو لگنے کا سوال ہی نہیں۔ بڑے بڑے ماہر تیر انداز، جو بہت بڑا تیر انداز تھا، کچھ قریب آ گیا، کوئی اور اس سے ذرا زیادہ قریب آ گیا۔ اور جب یہ تیر اندازی کا مقابلہ چلتا رہا تو ہشام کہتا ہے امام سے، آپ بھی تیر اندازی کیجئے گا، آئیے تشریف لائیے، تیر اندازی کیجئے۔ دیکھیے پلاننگ کیا ہے، مقصد دیکھیے اس کا کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا، بات یہ ہے کہ مجھے کیوں زحمت دینا چاہتا ہے اس ضعیفی میں،
امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، توجہ فرمائیے گا، امام نے فرمایا مجھے کیوں زحمت دیتا ہے، کہ نہیں ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی تیر اندازی کریں۔ ایک مرتبہ امام نے سنا، پھر دوبارہ کہا آئیے تیر اندازی کیجئے۔ اب لوگ مسکرانے لگے، مسکراہٹیں قہقہوں میں بدلنے لگیں۔ اب جو دربار میں قہقہوں کی آواز اٹھی تو جبین امامت پر شکن آ گئی۔ کرسی کو چھوڑ کے میرا امام کھڑا ہوا، کہا لاؤ کمان، لاؤ ترکش۔ ایک مرتبہ تشت میں کمان رکھ کے لائی گئی، ترکش آیا، امام نے کمان کو اٹھایا، ترکش میں تیر کو جوڑا، اب جو کھینچ کے پھینکا ہے نشانے پہ تو بالکل قلب نشانے پہ جا کے لگا۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، لوگ حیران کرنے لگے، آواز بلند ہوئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا نشانہ ہے۔ امام نے دوسرا تیر نکالا، کمان میں جوڑا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلا تیر تو نشانے پہ لگ چکا ہے، اب وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ اب جو امام نے تیر پھینکا تو دوسرا تیر پہلے تیر کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، امام نے پھر تیر نکالا، کمان میں جوڑا، اب جو تیر پھینکا تو وہ دوسرے تیر کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ حیران ہے سارے بڑے بڑے تیر انداز، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب ساتواں تیر نکالا اور ساتواں تیر چھٹے تیر کی پشت میں پیوست ہوا تو سارے تیر انداز اپنے کمانے پھینک کے کھڑے ہو گئے اور آ کر ہاتھوں کے بوسے دیتے ہوئے کہتے ہیں خدا کی قسم یہ کسی، توجہ فرمائیے گا، انسانی ہاتھ کا کمال تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ انسانی ہاتھوں کا تو کمال ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا تیر نشانے سے خطا کیسے ہو جاتا؟ اس لیے کہ اگر تیر نشانے سے خطا ہو جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تیر نشانے سے خطا ہو گیا، اور امام معصوم ہوتا ہے، معصوم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ میرے 5ویں امام، لیکن میرے امام کو شہید کر دیا گیا۔ عزادارو، میرے 6 امام موجود تھے، امام کو زہر دیا گیا، شہید ہوئے، اپنے گریبان کو چاک کیا، ہائے میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا۔ عزادارو، بڑا ماتم کیا میرے 6 امام نے، مگر میں کہوں گا اے میرے مولا، یقیناً بڑی مصیبت کا مقام ہے کہ آپ کے بابا اس دنیا سے گزر گئے، لیکن آپ موجود ہیں، اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دے رہے ہیں، سپرد خاک بھی کیا۔ لیکن ذرا کربلا میں آ کر دیکھو، ایک بیمار امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے، پیروں میں بیڑیاں پہنے، گلے میں طوق خاردار پہنے ہوئے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، میرے بیمار امام کا تذکرہ آ گیا تو میرا دل چاہتا ہے کہ مجلس بیمار امام کے تذکرے ہی پہ تمام ہو۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا کون سا بیمار امام ہے؟ یہ میرا وہ امام ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کے بعد مصائب کا خاتمہ ہو گیا؟ نہیں عزادارو، مصائب کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ کربلا کے بعد کیا میرے امام کو قید نہیں کیا گیا؟ نہیں عزادارو، یہ مصائب پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا عزیزو۔ آپ جانتے ہیں اس لیے کہ یہ جو مصائب ہیں اس میں بی بی فضہ کا بھی ذکر ہے، اس میں میرے 4تھے امام کا بھی ذکر ہے، میری شہزادی زینب کا بھی ذکر ہے۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں کہ جس وقت رسول کا وقت وفات قریب آیا تو پیغمبر اسلام نے فضہ سے کہا، فضہ تو نے میرے بچوں کی بڑی خدمت کی ہے، فضہ میں تجھے کچھ انعام دینا چاہتا ہوں فضہ۔ تو سنیں گے فضہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ مجھے کیا دیں گے یا رسول اللہ؟ اس سے بڑھ کے کیا انعام ہوگا کہ میں زینب و ام کلثوم کی خادمہ ہوں، میں زینب و ام کلثوم کی خادمہ ہوں۔ کہ نہیں فضہ، ہم تجھے اس کے علاوہ بھی کچھ دینا چاہتے ہیں، فضہ مانگ،
تو جو مانگے گی تجھے ملے گا. کہ یا رسول اللہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو مجھے یہ دیں. میں نے اکثر زینب کو، شہزادی زینب کو اور حسین کو آپس میں گفتگو کرتے سنا ہے. حسین کہتے ہیں زینب جب نانا کے دین پہ وقت پڑے گا تو میں سر دوں گا، تو سر کی چادر دے گا. یا رسول اللہ فضا یہ چاہتی ہے کہ جب میرا آقا حسین کربلا جائے، جب میری شہزادی زینب کربلا جائے تو فضا زندہ رہے اور فضا کے جسم میں اتنی توانائی رہے کہ فضا اپنی شہزادی کی خدمت کر سکے. عزادارو آپ جانتے ہو فضا اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، زندگی مانگی بھی تھی شہزادی زینب کے لیے مانگی. کہا فضا تو زندہ رہے گی، تیرے جسم میں اتنی توانائی رہے گی کہ تو اپنی شہزادی کی خدمت کر سکے. دیکھیے رسول نے کہا ہے لہٰذا زینب مدینے میں ہے تو فضا مدینے میں ہے. زینب نے مدینہ چھوڑا تو فضا نے مدینہ چھوڑا. زینب کربلا پہنچی تو فضا کربلا پہنچی. زینب کا خیمہ لگا تو فضا کا خیمہ لگا. زینب کا خیمہ جلا تو فضا کا خیمہ جلا. زینب اسیر ہوئی تو فضا اسیر ہوئی. زینب قید خانے میں پہنچی تو فضا قید خانے میں پہنچی. زینب کو رہائی ملی تو فضا کو رہائی ملی. زینب پھر مدینے پہنچی، فضا پھر مدینے پہنچی. ایک لمحے کے لیے فضا نے شہزادی زینب کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور عزادارو آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے بعد حاکم وقت نے جب انقلاب دیکھا تو پھر سید سجاد کو گرفتار کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی گئی. تو جب سید سجاد گرفتار ہو کے چلنے لگے تو سید سجاد نے کہا، جناب زینب نے کہا سید سجاد میں تمہیں اکیلا نہ جانے دوں گی، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں حسین نے تجھے میرے حوالے کیا ہے. حسین نے تجھے میرے حوالے کیا ہے، جہاں تو جائے گا وہاں زینب جائے گی. بس اتنا سننا تھا. قریب کھڑی ہوئی فضا نے کہا شہزادی اگر کربلا کے میدان میں حسین نے سید سجاد کو آپ کے حوالے کیا ہے تو وقت آخر رسول اللہ نے آپ کو میرے حوالے کیا ہے. جہاں آپ جائیں گی وہاں فضا بھی ضرور جائے گی. تینوں قید ہو کر چلے اور شام کے راستے میں وہ درخت آ گیا جس پہ سر امام مظلوم ٹانگا گیا تھا. میری شہزادی زینب درخت کے نیچے بیٹھ کے ساری رات بھیا کا ماتم کرتی رہی. بھیا ہمیں پھر اسیر کر لیا گیا. بھیا سید سجاد کے ہاتھوں میں پھر ہتھکڑی ڈال دی گئی. بھیا ہم پھر قید ہو کے جا رہے. ساری رات زینب بھائی کو روتی رہی. صبح سحری نمودار ہوئی. یہاں سے عزادارو دو روایتیں ہیں. پہلی روایت تو یہ ہے کہ جناب زینب وضو کرنے کے لیے نہر پہ پہنچی. میری شہزادی نے نہر پہ پہنچ کر وضو کا پانی ہاتھوں میں لیا تو کسی نے پیچھے سے شہزادی کے بیلچا مارا اور میری شہزادی پانی میں گر گئی. جیسے ہی شہزادی زینب پانی میں گری تو پیچھے سے فضا کی آواز آئی سید سجاد شہزادی زینب کو بچاؤ، شہزادی زینب کو بچاؤ. ہائے سید سجاد کی مظلومیت کو ہمارے لاکھوں سلام. ہتھکڑیاں پہنے بیڑیاں پہنے پانی میں اترے. شہزادی زینب کو پانی سے نکال کے بازو پکڑا. پھوپھی اماں اٹھیے. مگر شہزادی زینب اس دنیا سے جا چکی تھی. شہزادی زینب اس دنیا سے جا چکی تھی. وہیں شام میں جہاں شہزادی زینب کا روضہ ہے وہاں شہزادی زینب کو دفن کیا سید سجاد نے. اور 3 دن تک شہزادی زینب کا ماتم کیا. حاکم وقت کو جب معلوم ہوا کہ زینب اس دنیا سے گزر گئی تو سید سجاد کو رہا کر دیا گیا. اور جب سید سجاد کو رہا کیا گیا تو سید سجاد نے فضا سے کہا فضا چلو فضا اب مدینے واپس چلیں. تو فضا نے رو کے کہا سید سجاد اب فضا مدینے جا کے کیا کرے گے؟ فضا نے جس کے لیے زندگی مانگی تھی وہ تو اس دنیا سے گزر گئی. اب فضا مدینے نہیں جائے گی. اب تو فضا جب تک زندہ رہے گی قبر زینب کی مجاورہ بن کے رہے گی. عزادارو یہ پہلی مجاورہ ہے قبر زینب کی جس کا نام ہے فضا. کیا کرتی تھی فضا قبر زینب پہ؟ قرآن پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی،
اور فضہ کا یہ کام تھا کہ وہاں جہاں جناب زینب کا روضہ ہے وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا جس کے نشانات آج بھی باقی ہیں. میری شہزادی اس کنویں پہ جاتی تھی. کون؟ فضہ بی بی. قبر زینب کا قرآن پڑھتی تھی, روزہ رکھتی تھی, ہفتے میں 1 مرتبہ بازار جاتی تھی اور اس کنویں پہ جاتی تھی. روز کا معمول یہ تھا کہ فضہ کنویں پہ جاتی تھی, کنویں سے پانی کھینچتی تھی, مشکیزے میں بھرتی تھی, اپنی بوڑھی کمر پہ لاد کر مشکیزے کو لاتی تھی, شام کے راستے میں جا کے بیٹھ جاتی تھی اور جو آنے جانے والا گزرتا تھا اس سے کہتی تھی بھائی زینب کے بھائی کی نظر کا پانی پی کے جا, بھائی زینب کے بھائی کی نظر کا پانی پی کے جا. عزادارو 10 محرم کو آپ سبیلیں لگاتے ہو نا, مگر بنام حسین پہلی سبیل فضہ نے لگائی. بنام حسین پہلی سبیل فضہ نے لگائی. فضہ کا کام یہ ہے کہ قبر زینب کا قرآن پڑھتی ہیں, روزہ رکھتی ہیں اور ہفتے میں 1 مرتبہ بازار جاتی ہیں. اب جو فضہ بازار پہنچی, کیا دیکھا؟ پورا بازار سیاہ پوش ہے, چاروں طرف سے گریے کی آوازیں, چاروں طرف سے رونے کی آوازیں. فضہ نے دیکھا, ارے یہ تو پورا شہر یوں لگ رہا ہے جیسے سوگوار ہو. مکانوں پہ سیاہ پردے کیوں ہیں؟ دکانوں پہ سیاہ پردے کیوں ہیں؟ لوگ سیاہ لباس پہنے کیوں ہیں؟ فضہ تڑپ گئی. تڑپ کے کسی سے پوچھا, بھائی تم تو ایسا ماتم کر رہے ہو جیسے تمہارا کوئی امیر اس دنیا سے گزر گیا. کیا تمہارا امیر اس دنیا سے گزر گیا؟ کہا ہاں ہمارا امیر اس دنیا سے گزر گیا. کہا کون تھا تمہارا امیر؟ کہا زین العابدین. بس مزہ, عزادارو ماتم کرو جی بھر کے قیامت کے مسائل میں جو پڑھ رہا ہو. کہا کون؟ کا زین العابدین. کہا سید سجاد. کہا ہاں سید سجاد, حسین کا بیٹا. کہا حسین کا بیٹا اس دنیا سے گزر گیا. کہا ہاں حسین کا بیٹا اس دنیا سے گزر گیا. اتنا سننا تھا کہ فضہ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. پالنے والے اب فضہ کو زندگی نہیں چاہیے, اس لیے کہ فضہ نے جن کے لیے زندگی مانگی تھی وہ تو سب اس دنیا سے گزر گئے. پالنے والے فضہ کو اٹھا لے, فضہ کو اٹھا لے. یہ کہہ کے فضہ خاک پہ منہ رکھ کے سو گئی. کچھ آنے جانے والے ادھر سے گزرے, ارے یہ کون صحیفہ ہے, یہ کون صحیفہ ہے؟ عزادارو کچھ عورتوں کو بلایا گیا, دیکھو تو صحیح یہ کون صحیفہ ہے, یہ خاک پہ منہ رکھ کے کیوں سوئی ہوئی ہے؟ کچھ خواتین آئیں, بازو کو پکڑ کے اٹھایا, مگر فضہ کی دعا تو پوری ہو چکی تھی. عزادارو فضہ اس دنیا سے جا چکی تھی, فضہ اس دنیا سے جا چکی تھی کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ لاوارث ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے, چلو آؤ سب مل کے اسے غسل و کفن دے دیں, اسے غسل و کفن دے دیں. غسل و کفن کا اہتمام کیا جانے لگا. پھر کسی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے, کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز کانوں میں آنے لگی. ایک سوار نقاب پوش آگے بڑھا, خبردار اسے لاوارث نہ کہنا, اس کا وارث ابھی زندہ ہے, اس کا وارث میں ہوں, اس کا وارث میں ہوں. میں اسے غسل و کفن دوں گا, میں اسے سپرد خاک کروں گا. غسالہ کو بلایا گیا, غسالہ آئی, اس نے غسل دیا, کفن پہنایا, آنے والے نے سپرد خاک کیا. اور اس کے بعد جب غسالہ چلنے لگی تو سوار نے کچھ نقدی نکالی, نقدی نکالنے کے بعد اس غسالہ کو دی. اور جب غسالہ چلنے لگی تو پھر جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک اور نقدی نکالی, پھر غسالہ کو دی. تو اس غسالہ نے یہ کہا کہ یہ پہلی نقدی آپ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم نے انہیں غسل دیا ہے, یہ دوسری نقدی کس لیے دی ہے کہ ہم تیرے مقروض ہیں, ہم تیرے قرضدار ہیں. کہا میرے مقروض؟ کہا میرے قرضدار؟ کہا ہاں ہم تیرے قرضدار ہیں. کہا کیسے قرضدار ہیں؟ کہا کیا تو نے شام کے قید خانے میں ہماری سکینہ کو غسل نہیں دیا تھا؟ اس وقت ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, آج قرضہ اتار رہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ کون ہیں؟ کہا نا محمد باقر. ارے میرا بابا اس دنیا سے گزر گیا, میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی, اے میرے لال میری وفات کی خبر سن کے فضہ مر جائے گی, پہلے فضہ کو غسل و کفن دینا, سپرد خاک کرنا, پھر مجھے غسل و کفن دینا. میرے امام بااعجاز تشریف لا کر فضہ کو غسل و کفن دے کے سپرد خاک کیا.
کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ الکما تیرے کنارے حضرت عباس نے، الکما تیرے کنارے حضرت عباس نے، اپنے خون سے لکھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کون کہتا ہے کہ اصغر مانگنے پانی چلا، کون کہتا ہے کہ اصغر مانگنے پانی چلا، وہ تو منوانے چلا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہو گئے قاسم کے تن کے ٹکڑا ٹکڑا ریت پر، ہو گئے قاسم کے تن کے ٹکڑا ٹکڑا ریت پر، یہ گواہی دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کون کہتا ہے کہ اصغر مانگنے پانی چلا، کون کہتا ہے کہ اصغر مانگنے پانی چلا، وہ تو منوانے چلا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ حسین ابن علی کے خون کی تاثیر ہے، یہ حسین ابن علی کے خون کی تاثیر ہے، ہر مسلمان پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کربلا کی یہ صدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ثانی زہرا کی چادر
چھایا فگن ثانی زہرا کی چادر جب ہوئی چھایا فگن جب کہیں جا کے بچا ہے لا الہ الا اللہ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ ماتمی مدہوش کافر ہو نہیں سکتا کبھی ماتمی مدہوش کافر ہو نہیں سکتا کبھی یہ تو ماتم کی بنا ہے لا الہ الا اللہ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ یا حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا و ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغربا سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحوم حاجی غلام علی علیمت بھائی شرشیا અને મરહુમા રેમબેન જીવાભાઈ કડીવાલાના ઈસાલે સહ ફાતિહા ઉડા ગુજારી છે સૂરે ફાતિહા કુલ્લે મરહુમ